الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لله الدين الخالص صدق الله العظيم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دین خالص کی وضاحت اور اس کی تشریح آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. دین خالص وہ دین ہے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے انسانوں کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے عطا کیا. جو کچھ اس کے اندر ہے وہ خود وہ خالص دین ہے. جو باہر سے لا کر اس کے اندر ڈالا جائے یہ ملاوٹ ہے، اور اللہ کو ملاوٹ والا دین پسند نہیں. لیکن لوگوں نے اپنے عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں، اپنے طرز زندگی میں، اپنی معاشرت میں سب چیزوں کے اندر ملاوٹ پیدا کر دی، جبکہ اللہ کو ملاوٹ والا دین پسند نہیں، اللہ کو خالص دین پسند ہے. الا للہ الدین الخالص. اسی کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ آج مسلمانوں کے عقائد میں بڑا قصور پیدا ہو گیا ہے. ایمانوں کے اندر بڑی کمزوری آ گئی، اور اس کمزوری کا ایک پہلو یہ ہے کہ لوگ اللہ پر یقین اور اللہ پر ایمان کے بجائے چیزوں پر اور مختلف قسم کے اسباب پر یقین پیدا کر چکے ہیں. ان کے دلوں میں اسباب پر یقین ہے اور چیزوں پر یقین ہے، لیکن اللہ پر ایسا یقین نہیں ہے جیسے اللہ پر یقین ہونا چاہیے. اگر کسی آدمی کو نعمت پہنچتی ہے یا اللہ کی طرف سے اس کو کوئی زحمت پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تو ایک مومن کا پکا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. نعمت کا دینا، مصیبت کا عطا کرنا، یہ دونوں اللہ کے اختیار میں ہے. شفا کا دینا بھی اسی کا کام ہے اور بیماری کا دینا بھی اسی کا کام ہے. فقر و فاقہ، مصیبت و تنگ دستی و پریشانی میں مبتلا کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے، قدرت میں ہے. اور ان چیزوں کو سلب کر کے انسان کو راحت اور انسان کو آسائش اور انسان کو کھانے اور پینے کی نعمتوں سے متمتع کرنا بھی اللہ ہی کی قدرت میں ہے، طاقت میں ہے. یہ ہے مسلمان کا عقیدہ. لیکن اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے مخلوق کی طرف رجوع کرتے اور کچھ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اسباب، وہ بھی بطور اسباب نہیں، اسباب کو مسبب الاسباب کا درجہ دے کر اختیار کر لیتے. اسباب تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں،
اور جب تک وہ اسباب کے درجے میں رہے تو اختیار ہے اور اجازت ہے کہ انسان ان چیزوں کو اختیار کر سکتا ہے. جیسے بھوک لگتی ہے تو انسان کھانے کی تلاش میں نکلتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی کی تلاش میں جاتا ہے، اور پانی اور کھانے کو طلب کرتا ہے اور استعمال کرتا ہے. لیکن یہ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان چیزوں کو میری اس مصیبت کا ذریعہ بنایا ہے، میری آسائش کا ذریعہ بنایا ہے، میرے اس کام کا ذریعہ بنایا ہے. اس لیے اللہ اگر چاہے تو یہ چیزیں میرے لیے مفید ہوگی، کارآمد ہوگی، اور اگر اللہ نہ چاہے تو مفید اور کارآمد نہیں ہو سکتی. لیکن بھائیوں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو چیزوں کے اوپر اس قدر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ پر شاید ان کو ایسا یقین نہ ہو. اللہ کو ماننے کا دعویٰ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پر یقین کی جو کیفیت ان کے دلوں میں ہونی چاہیے اس کی نفی کرتے رہتے ہیں. احادیث کے اندر اور خود قرآن کریم کے اندر حضرات صحابہ کرام کے اقوال و افعال میں اور ایسے ہی ائمہ کرام کے بیانات میں یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ میں بیان کی گئی، اور ایمان اور یقین اور اللہ کی توحید کے اوپر پکا وہ سچا ایمان، اس کو اتنی قوت کے ساتھ میں پیش کیا گیا ہے کہ کسی اور مذہب کے اندر اتنی قوت و طاقت سے اس کو پیش نہیں کیا گیا. لیکن آج ہمارا عقیدہ توحید ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مزمحل ہو گیا ہے، متزلزل ہو گیا ہے. چیزوں پر یقین ہے، اسباب پر یقین ہے، لیکن اللہ پر وہ یقین نہیں ہے جو ہونا چاہیے. روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے ایک کڑا پہن رکھا تھا پیتل کا. جیسے آج بھی بہت سارے لوگ پیتل کے کڑے پہن لیتے، یہ زمانے جاہلیت کا رواج ہے. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. آپ نے اسے دیکھا تو پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ واہینہ کے لیے ہے. واہینہ کوئی ایک بیماری تھی، اور اس بیماری کے دفع کرنے کے لیے زمانے جاہلیت کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کڑے کو پہن لینے سے بیماریاں نہیں آتی. اب انہوں نے کڑا پہن رکھا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پوچھنے پر بتایا کہ واہینہ بیماری کے لیے بطور گنڈا و تعویذ میں نے اس کو پہن رکھا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یوں فرمایا کہ اس سے تو تیرے ایمان میں کمزوری پیدا ہو جائے گی. اس میں اشارہ دیا ہے اس طرف کہ واہینہ جو لفظ استعمال کیا اس آدمی نے وہ اصل میں بیماری کا نام تھا، لیکن وہ لفظ واہینہ عربی زبان کے اعتبار سے کمزوری کے معنی میں ہے. اس نے کہا میں کمزوری والی بیماری کے لیے اس کو پہن رکھا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے تو تیرا ایمان کمزور ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اس کو نکلوا ڈالا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اسی آدمی سے یہ فرمایا کہ اگر تیرا انتقال اسی حالت میں ہوا کہ یہ کڑا تو پہن رکھا ہو ما افلحتا تو تو کامیاب انسان نہیں ہے. یہ الفاظ ہے حدیث پاک کے. اس سے اندازہ کرو کہ ایمان کتنی بڑی قوت ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، لیکن کڑوں پر، منکوں پر، دھاگوں پر ایمان لانے سے اس کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 12 آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کسی علاقے کے رہنے والے، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ہونے کی درخواست کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایک کو بیعت میں لے لیا. 11 آدمیوں کو بیعت کر کے 12ویں آدمی کو چھوڑ دیا. صحابہ کہنے لگے
یا رسول اللہ اس شخص کو بھی بیعت کر لیجئے، یہ بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو کیسے بیعت کروں جبکہ اس کے اوپر ایک ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ اگر وہ چیز میرے یا تمہارے جسموں پر آ جائے تو جب تک وہ رہے گی ہم مشرک رہیں گے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اس کے جسم کے اوپر وہ کیا چیز ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کے پہن لینے اور اس کے جسم پر آ جانے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ اس کی تلاشی لی گئی کہ بھئی کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ تو انہوں نے دکھایا کہ یہاں انہوں نے کسی درخت کی چھال سے کچھ یہاں تعویذ بنا کے لٹکا رکھا ہے، باندھ رکھا ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمانے جاہلیت کا رواج، یہ لوگوں کا عقیدہ کہ فلاں دھات میں کوئی چیز ہے، فلاں چھال میں کوئی طاقت ہے، فلاں منکے میں کوئی قوت ہے، فلاں قسم کے دھاگے میں کوئی اثر ہے۔ یہ اس قسم کے جو عقیدے ہیں یہ اللہ پر یقین میں کمزوری پیدا کرتے ہیں اور انسان کے عقیدے توحید کو پامال کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس چیز کو اگر میرے جسم پر یا تمہارے جسم پر لگا دیا جائے تو ہم مشرک ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ زمانے جاہلیت کا ایک بد عقیدہ تھا، غلط عقیدہ تھا، مختلف قسم کی چیزوں میں سمجھتے تھے کہ قوت ہے، طاقت ہے۔ اسلام نے ہم کو بتایا ہر اچھی و بری چیز دینے کی لینے کی قوت صرف اللہ کے اندر ہے، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ وہ اگر دے تو مل سکتا ہے، وہ اگر نہ دے تو نہیں مل سکتا۔ لیکن بھائیوں افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں کے اندر یہ دھاگے پہننے کا رواج موجود ہے، منکے پہننے کا رواج موجود ہے اور انگوٹھیاں پہننے کا رواج موجود ہے، کڑے پہننے کا رواج موجود ہے، ٹکے لگا لینے کا رواج موجود ہے اور سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر بڑی قوت ہے، ان کے اندر یہ طاقت ہے، یہ اگر پہن لے تو نحوست دور ہو جاتی ہے، یہ اگر اختیار کر لیں تو اس سے برکتیں آ جاتی ہیں، یہ اگر کر لیں تو ہمارا کاروبار ٹھیک سے چل سکتا ہے۔ کئی دکانوں میں بھی لگا کے چھوڑ دیتے ہیں، مکانوں میں بھی لگا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کسی چیز کے اندر طاقت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا سچا و پکا عقیدہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے، کسی اور چیز پر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ ایک آدمی کی عیادت کے لیے گئے، بیمار تھے ایک صاحب، ان کی عیادت و مزاج پرسی کے لیے گئے۔ جا کر وہاں دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں دھاگا باندھ رکھا ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے اس دھاگے کو کھینچ کے نکال دیا اور آیت پڑھی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں اللہ پر ایمان کے دعوے کے باوجود شرکیہ کام کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے آیت پڑھ کے بتایا یہ شرکیہ کام ہے، اس کو نکال کے کھینچ کے پھینک دیا۔ بتانا یہ چاہا کہ اس قسم کا عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہوتا۔ وہ دھاگوں پر، منکوں پر، سنکوں پر، ڈنڈوں پر، جھنڈوں پر، ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ آپ نے بہت ساری جگہ دیکھا ہوگا لوگوں نے جھنڈے لگا رکھے ہیں، گھروں پہ جھنڈے گاڑ رکھے ہیں، کسی بزرگ کے نام کا جھنڈا، کوئی کالا جھنڈا ہے، کوئی پیلا جھنڈا ہے۔ ایک بستی میں ہمارا جانا ہوا، وہاں گھس کے جب جا رہے تھے تو چاروں طرف جھنڈے ہی جھنڈے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا بھئی یہ کیا جھنڈے ہی جھنڈے نظر آ رہے؟ کہنے لگے یہ سب کے سب ایک خاص قسم کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، جھنڈوں کو گاڑتے ہیں اور کسی بزرگ کے نام سے گاڑتے ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا جھنڈا ہے، یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا جھنڈا ہے، یہ فلاں بزرگ کا جھنڈا ہے، یہ خاکی شاہ کا جھنڈا ہے، یہ ننگے شاہ کا جھنڈا ہے، یہ جو ہے فلاں قسم کا جھنڈا ہے۔ نام عجیب عجیب رکھ کر گاڑ دیتے ہیں اور بعض گھروں کے سامنے میں نے دیکھا کہ ایک ایک گھر کے سامنے 10-10 جھنڈے لٹکے ہوئے۔ لوگوں نے بتایا کہ ان جھنڈوں کی پوجا ہوتی ہے، اس کے اوپر نظر مانی جاتی ہے، منتیں چڑھائی جاتی ہیں اور تعویذیں
اور جو ہے چٹھیاں لکھ لکھ کر وہاں پر لگائی جاتی ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں ہم نہ گئے تو کیا ہوا، ان کے نام کا ایک جھنڈا یہاں گاڑ دیں گے، وہ ساری قوت و طاقت جو شیخ عبد القادر جیلانی کے اندر ہے وہ اس جھنڈے میں بھی آ جائے گی، یہ جھنڈا ہمارے کام بنایا کرے گا، یہ جھنڈا ہمیں صحت عافیت دے دیا کرے گا، یہ جھنڈا ہماری بیماریوں کو دور کر دیا کرے گا، یہ جھنڈا ہماری مصیبتوں کو دور کر دے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا عقیدے رکھتے ہیں۔ بھائیو ذرا بتاؤ کہ زمانے جاہلیت کے مشرکین کے شرک میں اور اس کے شرک کے اندر کیا فرق ہو گیا؟ یہ خالص قسم کا شرکی عقیدہ، اسلام اس کو کسی طور پر برداشت نہیں کرتا، لیکن شیطان بھی کتنا ہیر پھیر کا مالک ہے، اور شیطان بھی کس قدر عقل مند اور زیرک اور چالباز و چالاک ہے کہ اس نے یہ سارا کا سارا کام دین کے نام پر رچا رکھا ہے۔ زمانے جاہلیت کے لوگ کرتے تھے، وہ جاہلی لوگ تھے، اسلام نے آیا، اسلام نے آ کر بتایا یہ غلط ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ کفر ہے، یہ عقیدہ شرک ہے، یہ ساری چیزیں باطل ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زمانے جاہلیت کی ایک ایک رسم کو، ایک ایک رسم کا نام لے لے کر اس رسم کو باطل قرار دیا۔ زمانے جاہلیت کے لوگ یہ سمجھتے تھے ایک آدمی کی بیماری دوسرے آدمی کو لگ جاتی ہے، ایک آدمی کی بیماری دوسرے آدمی کو لگ کر وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عام عقیدہ تھا زمانے جاہلیت کا، اور سمجھتے یہ تھے کہ بالذات بیماریوں میں یہ قوت ہے، طاقت ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی۔ یہ بھی شرکی عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا نوعا ولا غولا ولا حامتا ولا سفر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک ان کے عقیدے کو لے لے کر باطل قرار دیا، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ فضول ہے، یہ غلط ہے، یہ باطل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عقیدے کو ان کے گن گن کر باطل قرار دیا۔ یہاں پر الفاظ آئے ہیں، پہلے تو فرمایا لا عدوى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیماری کا ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو لگ جانا یہ باطل عقیدہ ہے۔ لا عدوى، عدوى کوئی چیز نہیں، عدوى باطل ہے۔ عدوى کے معنی بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگنے کا عقیدہ۔ ایک تو یہ سائنسدان بولتے ہیں کہ بعض بیماریاں بعض لوگوں سے دوسرے لوگوں کو لگ جاتی ہیں، کالرا پھیلتا ہے، فلاں قسم کی بیماری پھیلتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، اس کو متعدی امراض کہا جاتا ہے۔ لیکن سائنسدان جو بولتے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ بیماری میں قوت نہیں ہے، بیماری میں ایسے اسباب آ جاتے ہیں کہ ان اسباب کی وجہ سے ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں زمانے جاہلیت کے لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے تھے بیماریاں بالذات ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں، یہ عقیدہ باطل ہے۔ بیماری کا پھیلانے والا اللہ ہے، ایک سے دوسرے کو لگانے والا اللہ ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو نہ لگے، وہ چاہے تو لگ جائے۔ اور دیکھیے آپ غور کر کے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بیمار آدمی بیمار پڑا ہے اور اس کے آزو بازو گھر والے سب کے سب موجود ہیں، تیمارداری کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس کی بیماری نہیں لگ رہی ہے، اور 4-5 گھروں کے بعد والے کو بیماری لگ رہی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹاؤن میں دیکھا ہوگا یا کم از کم سنا تو ہوگا، کالرا میں دیکھا ہوگا یا کم از کم سنا ہوگا کہ کالرا کی بیماری میں مبتلا ہے ایک آدمی، اس کی بیماری اس کے باپ کو نہیں لگ رہی ہے، اس کی بیماری اس کے بھائی کو نہیں لگ رہی ہے، اس کی بیماری اس کی بیوی کو نہیں لگ رہی ہے، اس کی بیماری اس کی بہنوں کو نہیں لگ رہی ہے، سب کے سب اسی گھر میں ہیں، اسے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، ڈاکٹروں کو بھی نہیں لگ رہی ہے۔ اگر یہ لگنے کی ایسی بیماری تھی تو وہی سب سے پہلے تو ڈاکٹروں کو لگنا چاہیے تھا، لیکن ڈاکٹروں کو نہیں لگ رہی ہے۔ کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ لیکن اس گھر کو چھوڑ کر 4-5 گھر ہو گئے
10-20 گھر ہو گئے، وہاں ایک آدمی کو بیماری لگ گئی۔ اب لوگ کہتے ہیں دیکھو بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، لیکن بے وقوفو یہ کیوں نہیں کہتے کہ بیماری نہیں لگتی، جبکہ اس کے باپ کو نہیں لگی، اس کی بیوی کو نہیں لگی، اس کے ڈاکٹر کو نہیں لگی، اس کے گھر والوں کو نہیں لگی، پڑوسیوں کو نہیں لگی، 5-6 گھروں 10 گھروں کے بعد کسی کو بیماری لگی تو لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا بیماری ایک سے دوسرے کو پھیلتی ہے، جبکہ کئی کو نہیں لگی، تو ہم نے یہ کیوں عقیدہ نہیں بنایا کہ بیماری نہیں پھیلا کرتی۔ لوگ ایک طرف کو دیکھتے دوسری طرف کو نہیں دیکھتے۔ بھائیوں اسلام نے ہم کو یہی تعلیم دی، لا ادوا، بیماری بالذات نہیں پھیلا کرتی جب تک خدا نہ چاہے، خدا چاہے تو پھیلے گی، خدا نہ چاہے تو نہیں پھیلے گی۔ کالرا کا مریض گھر میں ہو، اس کے ماں باپ کو فلاں کو نہیں لگ رہی ہے، اس لیے کہ خدا نے نہیں چاہا، اگر خدا چاہے تو لگ جائے، کسی اور کو بازو تیسرے چوتھے گھر والے کو لگ گئی، اس لیے کہ خدا نے چاہا تو لگ گئی، خدا نہ چاہتا تو نہ لگتی۔ یہ ہے اسلام کا عقیدہ۔ ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹ ہوتے ہیں اچھے خاصے، اور ان میں ایک اونٹ خارشی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب وہ خارش کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی بیماری پھر دوسروں کو بھی لگ جاتی ہے، اٹیک ہو جاتی ہے، اور دوسرے بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی اصلاح کے لیے بڑا عجیب ایک سوال کر لیا، فرمایا فمن اعدل اول، ذرا یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو خارش کی بیماری کس نے دی تھی؟ ذرا یہ تو سوچو، تم یہ تو کہہ رہے ہو کہ ایک اونٹ بیمار ہوا، دوسرے اونٹ کو بیماری لگی، تیسرے اونٹ کو بیماری لگی، چوتھے اونٹ کو بیماری لگی، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ پہلے اونٹ کو بیماری دینے والا کون ہے؟ فمن عادل اول، پہلے کو بیماری کس نے لگائی؟ اب وہ صاحب کہنے لگے اللہ، تو کہنے لگے جو پہلے کو بیمار کرنے والا اسی خدا نے چاہا دوسرے کو بھی بیمار کر دے، اسی خدا نے چاہا تیسرے کو بھی بیمار کر دے، اسی خدا نے چاہا چوتھے وہ پانچویں کو بھی بیمار کر دے، تو تم نے یہ کیوں کہہ دیا کہ اس اونٹ کی وجہ سے بیماری پھیلی؟ نہیں، خدا نے چاہا تو بیماری پھیلی۔ یہ ہے اسلام کا عقیدہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی حدیث کے آگے ایک جملہ فرمایا، یہاں اس کی تشریح بھی عرض کر دیتا ہوں۔ یہ تو یہ فرمایا لا ادوا، بیماری ایک دوسرے کو نہیں پھیلتی، پھر اس کے بعد میں فرمایا فر من المجذوم کفرارک من الاسد، جذام والے آدمی سے اس طرح بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگا کرتے ہو۔ دونوں حدیثیں، یہ دونوں جملے ایک ہی حدیث میں آئے، ایک تو یوں فرمایا لا ادوا، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور پھر اسی کے بعد کہتے ہیں فر من المجذوم کفرارک من الاسد، مجذوم یعنی جذام والی جو بیماری ہوتی ہے، اس بیماری کا جو بیمار ہو، مریض ہو، اس سے ایسا بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگا کرتے ہو۔ علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں یہ مطلب نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر تم اس کے ساتھ میں اٹھو گے، اس کے ساتھ میں بیٹھو گے، اس کے ساتھ میں تعلق رکھو گے تو اس کی بیماری تم کو لگ جائے گی، اس لیے شیر سے جیسے بھاگتے ہیں ویسے تم اس سے بھاگ جاؤ۔ اللہ کے نبی کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ بعض وقت ان بیماریوں والوں میں کچھ ایسی بدبو ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے طبیعت میں کراہت پیدا ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے دور رہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی بیماری پھیل جائے گی، ورنہ تو دیکھو شروع جملے میں کہتے ہیں لا ادوا، بیماری پھیلا نہیں کرتی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بھاگ جاؤ اس لیے کہ بیماری لگے گی؟
بیماری لگنے کی وجہ سے نہیں فرمایا، بلکہ اس لیے فرمایا کہ بعض وقت اس کے اندر جو بدبو ہوتی ہے اس کی وجہ سے کدورت، اس کی وجہ سے کراہیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ تو ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جزامی آدمی کو اپنے ساتھ میں بٹھا کر اپنے ہی برتن میں کھانا کھلوایا ہے، آپ بھی اسی برتن سے کھا رہے تھے، جزامی آدمی کو اسی برتن سے کھلا رہے تھے۔ بتانا یہ ہے بیماری خود نہیں پھیلتی، خدا چاہے تو پھیلتی ہے، خدا نہ چاہے تو نہیں پھیلتی، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی ولا طیارہ، یہ آج کے دور میں بھی بہت سمجھنے کی بات ہے۔ طیارہ اس کے معنی آتے ہیں بدفعلی لینا، لوگ چیزوں سے بدفعلی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ایک آدمی کسی کام کے لیے نکلا اور راستے میں آ گئی بلی اور اس کے سامنے سے راستے کو کاٹتے ہوئے نکل گئی، لوگ کہتے بھئی اب کام نہیں ہوگا، واپس چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا طیارہ، یہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے، بدفعلی لینا، چیزوں سے بدفعلی لیتے تھے۔ اور طیارہ کا یہ لفظ اصل میں پرند کے معنی میں ہے، عربی میں طیر کہتے ہیں پرندے کو، طائر پرندے کو کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ اس لیے بنایا گیا کہ زمانے جاہلیت کے لوگ پرندوں سے بدفعلی لیا کرتے تھے۔ ایک آدمی نکل کے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے سے پرندہ داہنی طرف کو اڑ گیا، کہتا تھا کہ بھائی میرا نکلنا مبارک ہے، آج میرا کام بن جائے گا۔ اور اگر وہ بائیں طرف کو اڑ گیا تو کہتا تھا کہ بھائی منحوس ہے، اس لیے میرا کام نہیں بنے گا، وہ واپس چلا آتا تھا۔ یہیں سے یہ لفظ عربی میں طیارہ بدفعلی کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو استعمال کیا اور فرمایا لا طیارہ، یہ بدفعلی کا عقیدہ بھی یہ بیہودہ عقیدہ ہے، بدترین عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آج کتنے لوگ مسلمان ایسے ہیں اس قسم کی بدفعلیوں میں مبتلا ہیں، لیتے رہتے ہیں بدفعلی کسی نہ کسی چیز سے، کتے سے سمجھتے ہیں کہ مسئلے ہو رہے ہیں، بلیوں سے سمجھتے ہیں مسئلے ہو رہے ہیں۔ ارے بنانے والا تو اللہ ہے، تمہارا کام بنانے والا، تمہارا کام بگاڑنے والا، تمہارا کام آگے چلانے والا، تمہاری زندگی میں ترقی دینے والا، تمہارے رزق کے مسائل کو حل کرنے والا، تمہارے بیپار کو آگے بڑھانے والا، یا نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان پہنچانے والا وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ کتے اور بلیوں سے کیا ہو سکتا ہے، کسی پرندے سے کیا ہو سکتا ہے، کسی اور چیز سے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں بد عقیدگی کی چیزیں ہیں، اسلام کے عقیدے توحید کے خلاف ہیں، اس لیے اسلام نے ان ساروں کی جڑوں کو کھاڑ کے پھینک دیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر کوا تنہا بیٹھا ہو یہ نحوست کی علامت ہے، اور اگر دو کوے کہیں پر جمع ہو تو سمجھتے ہیں کہ یہ برکت کی علامت ہے۔ دو کوے کہیں جمع بیٹھے ہوئے ہیں دونوں، لوگ جو ہے شوق سے جا کے ان کو دیکھتے ہیں کہ بھائی برکت والی بات ہے، اس لیے دیکھ لو تو برکت آ جائے۔ اور اگر ایک ہے اور نظر پڑ گئی تو نظر چرانے لگے اور یہ سمجھے کہ ایک کو دیکھ لینے سے نحوست آتی ہے۔ ایک لطیفہ لکھا ہے پرانی کتابوں میں کہ ایک آدمی کا ایک غلام تھا، ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ دو کوے آ کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے، تو اس کے ذہن میں بھی یہی عقیدہ تھا کہ دو کوے جمع ہو تو یہ مبارک ہوتا ہے، اور اس کے آقا نے اسے کہہ رکھا تھا کہ کہیں پر دو کوے جمع ہو کر بیٹھے ہوئے نظر آئیں تو مجھے اطلاع کرنا تاکہ میں بھی اس کو دیکھ لوں، برکت آ جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن کو دیکھنے میں برکت نہیں سمجھ رہے، مسجد کو آنے میں برکت نہیں سمجھ رہے، نماز پڑھنے میں برکت نہیں سمجھ رہے، نماز سے گھر کے گھر ویران ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ گھر جس کے اندر نماز نہ پڑھی جاتی ہو وہ قبرستان کی طرح ہے۔
اس کو اللہ کے نبی نے قبرستان سے تعبیر کیا، لیکن آج بیشتر مسلمانوں کے گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ فجر کا وقت ہوتا ہے تو یہاں سے وہاں تک قبرستان ہی قبرستان نظر آتے ہیں، سب کے سب سوئے ہوئے ہیں، گویا کہ قبرستانوں میں آرام کر رہے ہیں۔ مؤذن پکار رہا ہے لیکن کسی کو کوئی تمس نہیں ہوتا، سوتا پڑا ہوا ہے، اس کو نہیں سمجھتا کہ میں نحوست کا کام کر رہا ہوں، بے برکتی اس سے آئے گی، میری کمائی میں اور میری تجارت میں، میری ملازمت میں، میرے مسائل میں اس سے بے برکتی پیدا ہوگی۔ یہ عقیدہ تو مسلمان کو نہیں آیا، مسلمان کو عقیدہ آیا تو کووں پر، کتوں پر، بلیوں پر عقیدہ آ گیا، ان میں کسی کو نحوست سے تعبیر کر رہا ہے تو کسی کو برکت سے تعبیر کر رہا ہے۔ اس آدمی نے کہہ رکھا تھا اپنے غلام سے کہ کہیں 2 کوے جمع ہو تو مجھے اطلاع کر دینا۔ اب غلام کو نظر آیا 2 کوے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جھٹ سے گیا اور اپنے آقا کو اطلاع کی کہ حضور 2 کوے جمع ہیں، آئیے آئیے تشریف لائیے، جلدی سے دیکھیے۔ اب وہ آنے تک 1 کوا اڑ گیا تھا، وہاں تو کوئی پابندی تو تھی نہیں نا، 1 کوا اڑ کے بھاگ گیا، 1 کوا بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب آقا وہاں پر آ کے دیکھا تو 1 ہی کوا تھا۔ اب آقا کو وہ یاد آیا کہ 1 کوے کو دیکھنا نحوست ہے، 2 کووں کو دیکھنا برکت ہے۔ یہ دیکھو ایسا ہو گیا کہ میں نے 1 کوے کو دیکھ لیا اور اس کی وجہ اس کے کہنے پہ میں نے دیکھا ہے، اس لیے غلام کی خوب پٹائی کی، اس نے خوب مارا، خوب مارا، خوب مارا، یہاں تک کہ تھک کر ہار کر بیٹھا۔ جب ہار کر بیٹھا تو وہ غلام بھی بڑا عقل مند غلام تھا، وہ غلام کہنے لگا حضور میں نے 2 کوے دیکھے تھے، دیکھیے میرا حشر یہ ہوا، اللہ کا شکر کیجیے کہ آپ نے 1 ہی کوا دیکھا، ورنہ میری طرح آپ کی بھی پٹائی ہوئی۔ اللہ نے وہی علاج کروا دیا۔ بھائی یہ ساری عقیدے کی، یہ ساری بد عقیدے کی باتیں ہیں، اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ 1 کوا ہو، 2 کوے ہو، 50 کوے ہو، یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس سے کوئی آنے اور جانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو، قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوکلون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہہ دیجئے ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی یا کوئی اچھائی بھی ہم کو نہیں پہنچ سکتی الا ما كتب اللہ لنا، مگر وہی جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ جو تقدیر میں لکھ دیا، بیماری آنی ہے تو آئے گی، شفا ملنی ہے تو مل کے رہے گی، رزق اتنا ملنا ہے تو مل کے رہے گا، کم ملنا ہے تو کم مل کے رہے گا، زیادہ ملنا ہے تو زیادہ مل کے رہے گا۔ جو اللہ نے تقدیر میں لکھا، جو اللہ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، جو ہم کو دینا چاہتا ہے، بس وہی ہم کو ملتا ہے۔ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، وہی پروردگار ہمارا آقا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والے لوگ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ قرآن میں بعض جگہ کہا گیا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن لوگ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور چیز پر اعتماد نہیں کرتے۔ یہ ہے پکا وہ سچا مسلمانوں کا عقیدہ۔ یہی عقیدہ لے کر تمام کے تمام انبیاء تشریف لائے تھے۔ میں نے کہا تھا لا سیارہ، حضور نے کہا کہ یہ بدفالی لینا یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ باطل بات ہے۔ اور ایک چیز اس کے اندر فرمائی والا سفر والا عقیدہ، یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، زمانے جاہلیت کے لوگ بھی اپنے حساب سے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، جیسے آج کل کے مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ جو ہے شروع کے جو 13 دن ہوتے ہیں اس کا نام رکھا ہے 13 تیزی، اور کہتے ہیں کہ اس میں برکت نہیں ہوتی، اس لیے اس میں شادی نہ کرو اور اس کے اندر کوئی نئی تجارت نہ کرو۔ بھائی نئی تجارت کیا پرانی بھی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ لیکن دیکھیے یہاں پرانی نہیں چھوڑتے،
صرف نئی کے بارے میں اٹکا رکھا ہے مسئلہ کہ نئی تجارت نہیں کریں گے. اگر ایسا ہی عقیدہ تھا تو پرانی تجارت بھی چھوڑ دیتے اور گھر میں بیٹھے رہتے. لیکن دیکھو نفس بھی کتنا چال باز ہے, نفس بھی کتنا شریر ہے, اور کہاں کہاں ہمیں بد عقیدگی میں مبتلا کرنا ہے وہاں کرتا ہے, اور جہاں اپنے من کو اچھا لگتا ہے وہاں آگے بڑھا دیتا ہے. تو سفر کے مہینے کو زمانے جاہلیت کے لوگ بھی منحوس سمجھتے تھے, برا سمجھتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا سفر, سفر کا عقیدہ جو تم لوگوں نے بنا رکھا ہے یہ عقیدہ بھی کوئی چیز نہیں ہے, یہ بھی باطل عقیدہ ہے. اس طرح اللہ کے نبی نے زمانے جاہلیت کی ایک ایک رسم کو, ایک ایک بد عقیدگی کو, ایک ایک ان کے جو ہے غلط کام کو نام لے لے کر اس کا رد کیا اور اس کے بارے میں بتایا کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام خالص عقیدے توحید کو لے کر آئے اور انہوں نے بتایا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. انہوں نے اپنی زبان سے بھی بتایا, اپنے کردار سے بھی بتایا. حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے قرآن پاک کے اندر موجود ہے اللہ کی طرف سے لوگوں کے سامنے اس بات کو آشکارا کیا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا املک لکم ضرا ولا نفع, میں تمہارے لیے کسی ضرر یا کسی نفع کا مالک نہیں ہوں. مالک نفع کا ہو نقصان کا ہو وہ اللہ ہے. اللہ دینا چاہے وہ دے گا, اگر اللہ نہ دینا چاہے وہ نہیں دے گا. خدا اگر نقصان پہنچانا چاہے نقصان ہوگا, خدا اگر نقصان نہ پہنچائے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی. یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ. نبی کی زبان سے اللہ نے یہ اعلان فرمایا میں تمہارے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ یہ بھی کہہ دیجئے تمہارے نفع اور نقصان کے سلسلے میں مجھے اپنے لیے بھی اختیار نہیں. میں اپنے لیے بھی جو نفع چاہوں یہ نہیں اختیار کر سکتا. نقصان میں جو چاہے کر لوں وہ نہیں ہو سکتا. نقصان سے بچنے کی بات یہ بھی میری طاقت میں نہیں ہے. اگر میرے لیے بھی نفع اور نقصان کا مسئلہ درپیش ہو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگا. قرآن نے اعلان فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں, میں جو چاہے کر لوں. قرآن کہتا ہے حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو کہ آپ بتا دیں کہ میں ان خزانوں کا مالک نہیں ہوں, میں عالم الغیب نہیں ہوں, میں ان ساری قوتوں طاقتوں کا مالک نہیں ہوں. جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اسی عقیدے کو پیش کرتے رہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدے کو پیش کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بڑے جلیل القدر نبی اور ابو الانبیاء, ان کی نسل میں ہزاروں ہزار انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے, اس لیے ان کو ابو الانبیاء کہتے ہیں. یہاں تک کہ خود ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہوتے ہیں, اس لیے آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اتنے جلیل القدر نبی, لیکن ان کو بچے نہیں ہوئے. یہاں تک کہ بڑھاپے کا زمانہ آ گیا. ایک روایت کے مطابق 80 سال عمر ہو گئی, ایک روایت کے مطابق 120 برس کی عمر ان کی ہو گئی. بڑھاپے کا زمانہ, بچے بالکل نہیں ہوئے. ایک پہلے سے بیوی وہ حضرت سارہ علیہ السلام, پھر اس کے بعد دوسری بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام, دونوں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. یہاں تک کہ بڑھاپے کے عالم میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور کہا ربی حب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دی. کس سے مانگ رہے؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. اگر نبی کو طاقت ہوتی
وہ دوسروں کو بچہ دے سکتا ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کیا اپنے لیے بچہ کا انتظام نہیں کر سکتے تھے؟ جو دوسرے کو دے سکتا ہے کیا وہ اپنے لیے بچے نہیں بنا سکتا تھا؟ اپنے لیے بچوں کا انتظام نہیں کر سکتا تھا؟ اپنی بیوی میں ایسی طاقت نہیں پیدا کر سکتا تھا کہ اس کے رحم کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے؟ لیکن وہ اللہ سے مانگتے ہیں، بڑھاپے کے عالم میں مانگتے ہیں، بار بار اللہ سے التجائیں کرتے ہیں، اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں، اور ان کو بشارت سنانے کے لیے اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اور ان کی عورت حضرت حاجرہ علیہ السلام کھڑی ہوئی ہے، فرشتہ حضرت ابراہیم کی خدمت میں آیا ہے اور بشارت سناتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بشارت سنائی کہ ایک لڑکا آپ کے ہاں پیدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگی بانجھ عورت اور اس کو بچہ، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے کہا کہ تیرے پروردگار کے لیے کوئی مشکل نہیں، تیرا پروردگار ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب دیکھو اس واقعے میں بھی ہے، حضرت حاجرہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ بڑھاپے کا عالم، اس کے اندر بچے ہونے کا کیا سوال ہے، لیکن اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ہے، فرشتہ اسی کا حوالہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کی قدرت ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ پیدا کرنا چاہے تو اس کے پیدا کرنے میں کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ چنانچہ حضرت ابراہیم کو بڑھاپے کے عالم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تولد ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بچے بالکل نہیں ہوئے، بڑھاپے کے عالم میں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافا یا عین صاد، اس کے معنی تو سوا اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ جو لوگ اس کے معنی بیان کرتے رہتے ہیں سمجھو کہ وہ گمراہی میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے نہیں بتائے، صحابہ کرام نے ہم کو اس کا معنی نہیں بتایا، صحابہ کرام نے یہی کہا اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ نے اس سے کیا مراد لی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے کہ بتایا گیا ہو، لیکن اللہ کے نبی نے امت کو اس کے معنی سے باخبر نہیں کیا، اس لیے کوئی آدمی اس کے معنی بیان کرنے لگے سمجھو کہ وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کافا یا انصاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر ان کے پروردگار کی رحمت کا۔ اب یہاں تذکرہ ہو رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام پر خدا کی رحمت کیسے آئی، وہ اللہ کی رحمت کا بیان یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں اذ نادى ربہ نداء خفیا، یاد کرو اس وقت کو جب کہ زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ پکارا تھا، چیخ چیخ کے نہیں پکارا تھا۔ جو لوگ بڑے زور زور سے دعائیں مانگتے ہیں، چیخ کر مانگتے ہیں، یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے۔ دعا کا طریقہ تو وہ ہے جو سیدنا زکریا نے اختیار کیا۔ اللہ نے اس مقام مدح میں، مقام تعریف میں خاص طور پر اس کا ذکر کیا اور فرمایا اذ نادى ربہ نداء خفیا، آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، اور پکار کر کیا کہا؟ اپنی بڑائی نہیں بتائی، وہاں پر انہوں نے کہا، اللہ ان کے الفاظ بھی ذکر کرتے ہیں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ کہنے لگے اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہے، بڑھاپے کے آخری اور انتہائی مرحلے میں پہنچ چکا ہو، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر نے میرا سر جو ہے وہ پک چکا ہے، یعنی سارے کے سارے سر کے بال پک چکے ہیں اور سفید ہو چکے ہیں۔ اس بڑھاپے کے عالم میں بھی اے میرے پروردگار، میں نے کبھی آپ سے دعا کی ہے تو محروم نہیں رہا ہوں۔
کہتے وَلَمَّكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ بوڑھا تو ہو، ضعیف تو ہو گیا ہو، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، ہڈیوں میں گودا نہیں رہا ہے، بال پک چکے ہیں، یعنی بڑھاپے کے انتہائی مرحلے کو پہنچ چکا ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا۔ وَلَمَّكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، جب بھی میں نے آپ کو پکارا تو آپ نے عطا کیا ہے، محروم مجھے کبھی نہیں کیا۔ بھائیوں، جب دعا مانگے تو اللہ سے دعا مانگنے کے اندر پورا یقین ہونا چاہیے اللہ ہماری دعا قبول کرے گا، وہ ہماری سنتا ہے، وہ ہماری دیکھتا ہے، وہ ہماری ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہماری بات کو سن رہا ہے، وہ ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہے، ہماری حاجتوں کو حل کرنے والا ہے۔ اس پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگا تھا۔ اور پھر کہنے لگے مجھے ایک میرا وارث چاہیے، میرے بعد کوئی میرا وارث ہو، اس لیے مجھے ایک اپنا وارث عطا کر دیجیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کے اس عالم میں دعا کی، اللہ نے ان کے دعا کو قبول کیا، فرشتہ نازل ہوا بشارت سنانے کے لیے، اور اس نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو بشارت سنائی جاتی ہے کہ آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، اور وہ لڑکا ایسا لڑکا ہے کہ اللہ نے اس کا نام بھی منتخب کر دیا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت یحییٰ یہی پیغمبر ان کے بعد میں بننے والے تھے۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کی بشارت دینے کے لیے فرشتے کو اللہ نے بھیجا تھا۔ دیکھو، بڑھاپے کے عالم میں مانگنا ہو اسی اللہ سے مانگو، جوانی میں مانگنا ہو اسی اللہ سے مانگو، بچے مانگنا ہو اسی اللہ سے مانگو، حاجتوں کو مانگنا ہو اسی اللہ سے مانگو، سب کچھ اسی سے مانگو، وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں۔ ان واقعات کی روشنی میں یہ عقیدہ ہمارے سامنے آیا، اور بھی انبیاء اکرام علیہم السلام کے حالات اور واقعات قرآن نے بتائے ہیں۔ اس کا ذکر انشاءاللہ پھر آئندہ مجلس میں بیان کرنے کی کوشش ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔